ویرا فوراً یعقوب کے پاس آیا تھا جو اپنے گھر کے بستر پر پڑے تھے، جبکہ ایک ڈاکٹر ان کے پاس تھا۔ گولی تو راگا اپنے کسی جاننے والے ڈاکٹر سے نکلوایا تھا، لیکن تکلیف کے باعث یعقوب کی حالت کافی خراب تھی۔ بابا، ویر کے پکارنے پر یعقوب نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیسے ہوا یہ؟ ویرا نے غصہ سے راگا سے پوچھا جو کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ ہمیں پھنسایا گیا تھا جب ہم اپنے کام کے لیے وہاں پہنچے، جیسے وہاں موجود تھے۔ جیسے جیسے میں خود کو اور انہیں تو بچا لایا، لیکن ہمارے ساتھ کے آدمی نہیں بچ سکے۔ ویرا نے گہرا سانس لے کر یعقوب کو دیکھا جو شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ ویرا، جی بابا۔ ویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا، میں نہیں بچوں گا۔ ایسا مت کہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ ویرا نے سنجیدگی سے کہا، چہرے پر ہلکا سا بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم اور راگا دونوں میں سے کوئی ایک ہمارے آدمیوں کی رضامندی سے سردار بن جائے۔ یعقوب نے حکم دیا تو ویرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے بات، میرے گھر والوں کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ آپ ایسا مت کہیں بابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ویرا نے پھر سے انہیں دلاسا دیا۔ نہیں ویرا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیوی بچے، وہ اپنی مرضی کرتا پھرے گا، آوارہ اور باغی ہو جائے گا۔ میں ایسا نہیں چاہتا۔ یعقوب نے پریشانی سے کہا، پھر کچھ سوچ کر تکلیف سے بڑی نگاہوں سے ویرا کو دیکھا۔ ویرا، میں چاہتا ہوں میرے مرنے سے پہلے تمہارا اور مرجان کا نکاح کر دوں۔ یعقوب کی بات ویرا کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی، تاکہ قوم کے ساتھ ساتھ ان کا بھی کوئی وارث ہو۔ یعقوب نے بامشکل اتنا بولتے ہوئے کہا، سچ تو یہ تھا کہ بولنے سے انہیں سینے میں سخت تکلیف ہو رہی تھی جہاں انہیں گولی لگی تھی۔ بولو ویرا، کرو گے مرجان سے نکاح؟ یعقوب نے ہمت کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا تو ویرا سکتے کے عالم سے باہر آیا اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ مرجان وہ بہت زیادہ چھوٹی ہے، مجھے بس 16 سال کی بچی ہے، اور آپ؟ ویرا نے ایک پل رکا، خود پر قابو پایا اور راگو کو دیکھا جو خاموشی سے کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے تمہارا میرے گھر سے تعلق بن جائے گا، تم ان سب کے وارث بن جاؤ گے۔ یعقوب نے لاپرواہی سے کہا، آپ فکر مت کریں، میں ویسے بھی ان کا خیال رکھوں گا، اور ویسے بھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ خود ان کا خیال رکھیں گے، پریشان مت ہو۔ ویرا نے ہلکا سا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ کر کہا، نہیں ویرا، میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ میرے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو تم مرجان سے نکاح کر لو یا یعقوب کے خاموش ہو جانے پر ویرا نے پوچھا، یا میں اس کا نکاح راگا سے کر دوں گا۔ اس بات پر ویرا کے ساتھ ساتھ راگا نے بھی حیرت سے یعقوب خان کو دیکھا۔ بولو راگا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یعقوب کے سوال پر پہلے تو راگا خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویرا نے حیرت سے راگا کو دیکھا جو لگ بھگ اسی کی عمر کا تھا۔ بھلا وہ کیسے ایک 16 سال کی بچی کو قبول کر سکتا تھا؟ تو ٹھیک ہے ویرا، کل تک سوچو، اگر تمہیں اعتراض ہی رہا تو میں کل شام کو مرجان کا نکاح راگا سے کر دوں گا، لیکن بابا اب بس ویرا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اتنا کہہ کر یعقوب نے اپنی آنکھیں مون لی اور ویرا وہاں سے اڑ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ یعقوب کی بات اس کے ذہن پر سوار تھی، کہ یہ اس بچی کے ساتھ زیادتی نہیں تھی کہ اسے سے 15 سال بڑے مرد کے پلے باندھ دیا جاتا، وہ بھی وہ مرد جس کا جینا مرنا بس خون حرابہ تھا، لیکن ان کے قبیلے کی عورتوں کا مقدر ایسے مرد ہی تو تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ویرا کی سوچ کا مرکز مرجان تھی، وہ لڑکی جو ایک تتلی کے مر جانے پر رو دیا کرتی تھی۔ کیا وہ راگا یا ویرا جیسے شفاق درندے کے ساتھ زندگی گزار پاتی؟ ویرا اسے تب سے جانتا تھا جب سے وہ پیدا ہوئی تھی۔ وہ بچپن میں بندوق کی آواز پر سہم کر رونے لگتی تھی، بجلی کی کڑک اسے ڈراتی تھی، غصے سے چلانے پر تو وہ سہم کا بت بن جایا کرتی تھی۔ اس کی معصوم سی مسکراہٹ اور چمکتی سنہری آنکھیں ویرا کے ذہن پر حاوی ہوئی تھی۔ ویرا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر اس کا نکاح راگا سے ہو گیا تو وہ اس کا کیا حال کرے گا۔ ویرا نے راگا کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ شفاق تھا، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا۔ کیا وہ معصوم سی لڑکی ایک پل بھی ایسے شخص کے ساتھ زندہ رہ پاتی؟ اس سوچ پر ویرا اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس کے دماغ نے اسے سمجھایا کہ وہ اس کی پرواہ کیوں کرے۔ ویرا کسی کی پرواہ کیوں کرے؟ اسے سب سے ہی نفرت تھی، لیکن چاہ کر بھی یہ خیال ویرا اپنے دماغ سے جھٹک نہیں پایا تھا۔ پوری رات ایک پل بھی اس کا چین سے نہیں گزرا تھا۔ آخرکار صبح ہوتے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس لڑکی کی پرواہ نہیں۔ یعقوب خان اگر اس کا نکاح راگا سے کر بھی دے تو ویرا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اس نے خود کو یہ سمجھایا تھا کہ مرجان یعقوب خان کے جینے مرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں جب یعقوب نے اسے بلا کر پھر سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس کا جواب وہ نہیں تھا جو اس نے
سوچا تھا مجھے منظور ہے، میں کروں گا مرجان سے نکاح۔ ویرا کے جواب نے اسے خود حیران کر دیا تھا۔ کیا اسے اس لڑکی کی پرواہ تھی جو اسے راگا جیسے سفاق زندگی کے ہاتھ لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا؟ ویرا نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا تھا، لیکن ویرا سے جڑ کر بھی اس کا مقدر کون سا اچھا ہو جانا تھا۔ اس معصوم لڑکی کے نصیب میں بس کانٹے اور آنسو ہی لکھے تھے جن کے ساتھ اسے یہ زندگی گزارنی تھی۔ مرجان اپنے اس چھوٹے سے گھر کے دوسرے کمرے میں چہرہ گھٹنوں پر رکھے بیٹھی تھی۔ دلاور اور گل بھی خاموشی سے اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اپنے باپ کی اس حال پر وہ تینوں پریشان تھی۔ ابا کو کس نے مار ڈالا؟ گل کی سہمی سی آواز کمرے میں گونجی تو مرجان نے ایک نظر اسے دیکھا جو ڈری سہمی سی کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ فوجیوں نے۔ دلاور نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیوں؟ گل کی جانب سے دوسرا سوال آیا تھا۔ کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہوتے ہیں، ابا کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہی ہماری جان لینا چاہتے ہیں۔ دلاور کے جواب پر گل مزید سہم چکی تھی۔ اف، فوجی کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ان کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں جس سے وہ کھا جاتے ہیں؟ گل کے سوال پر دلاور کے ساتھ مرجان بھی ہلکا سا ہنسی۔ نہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، بس سبز اور بھورے رنگوں کا لباس پہن کر گھومتے ہیں، ہاتھوں میں بندوق تھام کر رکھتے ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، اس لیے ہمیں دیکھتے ہی اس بندوق سے گولی مار دیتے ہیں۔ دلاور نے عام سے انداز میں کہا۔ او اچھا، تو جب فوجی نظر آئے تو کیا کرے؟ گل کی جانب سے ایک اور معصوم سا سوال آیا۔ ان سے جتنا دور ہو سکے بھاگ جاؤ۔ دلاور کے انداز میں ذرا سی سنجیدگی تھی۔ مرجان نے اپنی بہن کو دیکھا جو شاید یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح لکھ رہی تھی۔ تبھی ان کی ماں ہاتھ میں ایک جوڑا اور آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا ماں؟ اپنی ماں کے چہرے پر اضطراب دیکھا دلاور نے پریشانی سے پوچھا، مگر الماس نے سوال کو نظر انداز کر کے مرجان کو نم آنکھوں سے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا جوڑا اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لے مرجان اور تیار ہو جا، شام کو نکاح ہے تیرا۔ الماس نے کمرے میں موجود ہر شخص پر بم گرایا، جبکہ ان کی بات پر مرجان کو لگا کہ اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا ہے۔ باجی کا نکاح؟ لیکن کس سے؟ دلاور نے بے چینی سے اٹھ کر پوچھا۔ اس کی بہنوں اس کی جان اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، ان پر آنچ آنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتا۔ ویرا سے۔ اس بات پر مرجان کا منہ حیرت سے کھل گیا، جبکہ دلاور اپنی ماں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہ اس نے کوئی انوکھی ہی بات کی ہو۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے اماں؟ باجی ان سے بہت چھوٹا ہے اور ابھی صرف 16 سال کا ہے وہ، اب ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ دلاور کے غصے میں اپنی بہن کے لیے محبت اور فکر چھپی تھی۔ وہ بھی ویرا کو جانتا تھا، اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی رحم نہیں تھا، نہ جانے شادی کے بعد وہ مرجان کا کیا حال کرتا۔ قبیلے میں 15-16 سال کی لڑکی کو بیاہ دیا جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اور یہ تمہارے بابا کا فیصلہ ہے۔ دلاور کوئی بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس بات پر دلاور نے مرجان کو دیکھا جو خاموشی سے وہاں بیٹھی تھی۔ میں ابا سے بات کروں گا، انہیں منع کروں گا۔ ویرا لالا، وہ میری بہن کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ دلاور نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ طبیعت کی خرابی کے باعث اس کے سینے میں تیز درد اٹھا تھا، جس پر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دلاور، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ تمہیں ڈانٹ دے گے، مت جاؤ وہاں۔ الماس نے بیٹی کو سمجھانا چاہا جو اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ رہا تھا۔ نہیں، ابا کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر دلاور دروازے کی جانب بڑھا، جب اس کے کانوں میں مرجان کی آواز آئی، لالا مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ دلاور نے حیرت سے مڑ کر مرجان کو دیکھا جو سر جھکائے یہ بات کہہ رہی تھی۔ باجی، مجھے اچھے لگتے ہیں لالا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں خوش ہوں، مرجان نے شرمندگی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو دلاور کے ساتھ ساتھ الماس بھی سکتے خیال میں اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ مرجان، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ الماس نے حیرت سے اسے پوچھا۔ کہاں وہ اس لڑکی کا مقدر ایک درندے سے باندھے جانے والا سوگ منا رہے تھے اور وہ خوش تھی۔ ہاں، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ ابا کو منع نہ کریں۔ اتنا کہہ کر مرجان اپنی جگہ سے اٹھی، اپنی ماں کے ہاتھ سے نکاح کا جوڑا پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ گل بھی اٹھ کر اپنی بہن کے پیچھے گئی تھی، جبکہ الماس اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو بت بنا ایک جگہ بیٹھا تھا۔ باجی نہیں سمجھتی، باجی کو لگتا ہے وہ خاموش سا رہنے والا شخص ہے جو اپنے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ کیسا درندہ ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس گاؤں کا ہر مرد ایک درندہ ہے۔ اتنا کہہ کر دلاور نے بلند سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اور میں اتنا کمزور ہوں کہ اپنی بہن کا مقدر درندے سے جڑنے سے نہیں روک سکتا۔ اتنا کہہ کر دلاور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تو الماس اس کے پاس گئی اور تڑپ کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے دلاور تم کمزور ہو، ورنہ وہ تمہیں بھی اپنا جیسا بنا دیتے۔ شکر ہے خدا کا میرے بیٹے کہ تم ان سب کے جیسے نہیں۔ اتنا کہہ کر الماس بھی بے بسی سے رونے لگی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ کچھ بھی کالے ان کی معصوم بچیوں کے مقدر میں کسی درندے کا ساتھ ہی لکھا تھا۔ مرجان نہانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی جب گل اس کے پاس ہوئی
پاس بڑھ کر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے اسے دیکھنے لگی۔ مرجان کے برعکس گل کی آنکھیں سنہری ہونے کی بجائے نیلی تھی، اور جب وہ مسکراتی تو وہ دونوں گالوں میں گڈھے پڑتے تھے۔ سفید رنگ پر اس کے گال ہمیشہ گلاب کی مانند دمکتے رہتے تھے، شاید اسی لیے اماں نے اس کا نام گل لالا رکھا تھا۔ باجی مرجان نے مسکرا کر گل کو دیکھا۔ کیا تمہیں سچ میں ویرا لالا شادی کرنی ہے؟ گل کے سوال پر مرجان کے ہونٹ پر شرمیلی سی مسکان آئی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ توبہ، اگر میری ان سے شادی ہو رہی ہوتی تو میں رو رو کر مر جاتی، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے ان سے۔ گل نے منہ بنا کر کہا تو مرجان ہلکا سا ہنسی۔ تمہیں تو ہر آدمی سے ہی ڈر لگتا ہے، کوئی ایک بھی ایسا ہے جسے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مرجان کے سوال پر گل گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ دلاور لالا سے اپنی بہن کے معصوم جواب پر مرجان ہنستے ہوئے کنگھی کرنے لگی۔ یہ گل کا قصور نہیں تھا کہ وہ اتنی ڈرپوک تھی، ان کا باپ ان کے ساتھ سلوک ہی ایسا کرتا تھا کہ گل کو دلاور کے علاوہ ہر آدمی سے ڈر لگتا تھا۔ تم ہوش ہے باجی؟ گل نے پھر سے پوچھا تو مرجان نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اس سے سوال پر مرجان ذرا سا ہچکچا۔ مجھے نہیں پتا گل، بس اب مجھے اچھا لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ثانیہ کہتی ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے اس لیے اچھے لگتے ہیں۔ مرجان نے آخری بات آہستہ آواز میں کہی، لیکن پھر بھی کمرے میں داخل ہونے والی ان کی ماں یہ بات سن چکی تھی۔ گل تم دلاور کے پاس جاؤ۔ اپنی ماں کا حکم مانتی گل اٹھ کر وہاں سے چلی گئی اور الماس مرجان کے پاس آئی، جو اضطراب سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اماں میں نے نہیں، ثانیہ نے کہا تھا یہ۔ مرجان نے صفائی دینا چاہی مگر اپنی ماں کا خاموش دیکھا وہ مزید گھبرائی تھی۔ شوہر سے تو محبت کرتے ہیں نا؟ اماں نہ کرے تو گناہ ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھاتے ہوئے آپ نہیں بتایا تھا؟ مرجان نے سہم کر کہا تو الماس اس کے پاس آئی، اسے اپنے گلے سے لگا کر رونے لگی۔ لیکن تمہارا ہونے والا شوہر محبت کے قابل نہیں مرجان، تم کیسے اس سے محبت کر سکتی ہو، کیسے؟ مرجان اپنی ماں سے دور ہوئی، وہ شرمیلی سی مسکان کے ساتھ ان کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، بس وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں بہت خوش ہوں ان سے شادی ہونے پر۔ مرجان نے اتنا کہا اور اپنے بال چوٹی میں باندھنے لگی، جبکہ الماس اس کی بات پر بے چین ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی بیٹی کا معصوم دل ٹوٹ جائے۔ تم اس شادی سے خوش کیسے ہو سکتا ہے مرجان؟ تمہارا باپ تمہارا شادی ایک سپاک درندے سے کر ہے جس کے دل میں ہر ایک کے لیے بس نفرت ہے۔ یعقوب کے فیصلہ سننے کے بعد اپنے گھر والے واپس جاتے ویرا کے قدم کمرے سے آنے والی آواز پر رکے۔ اس نے کھڑکی میں سے اس ماں کو دیکھا جو صدمے کی حالت میں اپنی 16 سالہ بیٹی کو بتا رہی تھی، جبکہ وہ بیٹی اپنے باپ کے حکم پر خوشی خوشی نکاح کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اپنی اس کی عمر کا فرق دیکھو، 15 سال بڑا ہے وہ تم سے، اور تم کیسے کر سکتا ہے اسے شادی مرجان، کیسے؟ اس بے بس ماں نے روتے ہوئے کہا، اور ویرا چاہ کر بھی وہاں سے نہیں جا سکا۔ اس بار میں اپنی ہونے والی بیوی کا جواب سننا چاہتا تھا۔ مجھے وہ پسند ہے اماں، اپنی ہر حاوے کے ساتھ مجھے پسند ہے، مرجان نے ایک شرمیلی مسکان کے ساتھ کہتے ہوئے پٹھانی بڑی سی ماتھا پٹی اپنے سر پر لگائی، جبکہ اس کے بابا باہر کھڑے۔ ویرا نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ لی۔ پاگل ہو گیا ہے مرجان، وہ آدمی کبھی پیار نہیں کرے گا تو اسے نفرت ہے، اسے ہر انسان سے۔ ویرا ہے، وہ جانتی ہے ویرا کسے کہتے ہیں، دہشت کو، اور وہ بس دہشت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے سمجھایا، لیکن مرجان کے چہرے کی مسکان جو گدو تھی۔ اس نے چھوٹے سے شیشے میں اپنا خوبصورت پٹھانی حسن شرما کر دیکھا تھا۔ بات نہیں، میری محبت انہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی، دیکھنا اماں، وہ میری ہی محبت ہوگی جو ان کو سب سے محبت کرنے پر مجبور کرے گی، مرجان نے بھرپور یقین سے کہا۔ باہر کھڑے ویرا کی بس ہوئی تھی، وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتا چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ مرجان کو گھورنے لگا جو ہڑبڑا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے مرجان سے اکیلے میں بات کرنی، آپ باہر جائیے، ویرا نے کہا تو مرجان کی ماں سے تھا، لیکن اس کا سارا دھیان مرجان پر تھا۔ وہ ماں نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے قبیلے میں کہاں عورت کو کوئی اہمیت حاصل تھی؟ کیا بکواس کری، تم بہت خوش ہو مجھ سے شادی کرنے پر؟ ویرا کے غصے سے پوچھنے پر مرجان سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے ہمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار وہ مرد اس کی چاہت تھا، اس کا ہونے والا شوہر۔ جی میں خوش ہوں بہت۔ اتنی سی بات پر مرجان کا چہرہ شرم سے دہک گیا تھا، لیکن مقابل کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ آگے بڑھا اور اس کی نازک گردن اپنے مضبوط ہاتھ میں سختی سے دبوچ لی۔ نہیں چاہتا تم خوش ہو، میں چاہتا ہوں کہ جب تم مجھے قبول کرو تو تمہاری آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خوف ہو، کیونکہ ساری زندگی ان کے سوا تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملنے والا، تو ابھی سے عادت ڈالو ویرا کے گھرانے پر۔ وہ نازک لڑکی سہم کر اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی، نازک بدن سوکھی پتہ کی مانند کانپنے لگا تھا، گلابی لب کپکپا کر کسی کو بے چین کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ آپ سے محبت ہے مجھے، میں کیوں رو کے قبول کروں، میں خوش
مرجان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ویرا نے اس کی گردن پر اپنا دباؤ بڑھا دیا کہ مرجان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ نفرت ہے مجھے خوشی سے، نفرت ہے مجھے محبت سے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ محبت ہے نا تمہیں مجھ سے؟ دیکھتے ہیں کب تک جی لے کہ تمہاری یہ محبت ویرا کی نفرت کو۔ اتنا کہہ کر ویرا نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی بہت سے آنسو مرجان کی آنکھوں سے بہے تھے۔ مم میں پھر بھی آپ سے محبت کروں گی، ہمیشہ کروں گی، پھر دیکھنا آپ کی نفرت ہار جائے گی میری محبت کے آگے۔ اس کی بے جان نفرت دیکھنے کے باوجود مرجان نے پورے یقین سے کہا، مگر وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ جس بے رحم کو وہ دل دے بیٹھی تھی اس سے نفرت کے سوا کچھ کرنا ہی نہیں آتا تھا۔